السلام علیکم۔ میرے عمرے کے سفر میں انشاءاللہ یہ آخری ویڈیو جو اب تک میں پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ آخری ایک تاریخی جگہ جو مجھے آپ کو دکھانا تھی، مسجد نبوی سے اگر آپ دیکھیں گے تو مسجد نبوی کا جو پیچھے کا حصہ ہے، موون پک ہوٹل آتی ہے، اس کے پاس میں یہ علاقہ ہے جسے ثقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا ہے۔ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، ثقیفہ بنی ساعدہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کرام میں عجیب غم کا ماحول تھا، تکلیف کا عالم، مدہوشی کا عالم، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ذمہ دار کون ہوگا، کیا ہوگا۔ رو رہے ہیں صحابہ کرام، پریشان ہیں صحابہ کرام، غمگین ہیں۔ یہاں تک کہ یہ حالات تھے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر کو یہ بولتے ہوئے سنتے ہیں، انہیں کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر جاتے ہیں، آپ کے سر کو بوسہ دیتے ہیں، واپس آ کر ممبر پر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ قیوم ہے، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ کا مقام مرتبہ ہے۔ جب یہ چیز کہی تو صحابہ کرام کو بات سمجھ میں آئی، حضرت عمر ابن خطاب کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ ایک طرف آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہو رہا تھا کہ آپ کو تجہیز کرنا ہے، آپ کو غسل دیا جا رہا ہے، دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر تو مشہور قبیلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے، ان کا نام تھا اوس اور خزرج۔ یہ دو قبیلے جن کے درمیان ہمیشہ یہ رہا کرتا تھا کہ ذمہ دار کون رہے گا، کس کے ہاتھ میں بادشاہت رہے گی مدینہ کی۔ اب اس وقت یہ ایک ثقیفہ بنی ساعدہ مطلب ہوتا ہے ایک شیڈ سمجھ لیجئے، اس وقت کھجوروں وغیرہ کا شیڈ بنا ہوا تھا، اور یہ بنی ساعدہ قبیلے کا تھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ کچھ صحابہ اکرام انصاری یعنی جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ اس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جا رہا ہے، ادھر یہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت سعد ابن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ مسئلہ ہونے لگتا ہے کہ اب آپ کے بعد ذمہ داری کون لے گا، اب آپ کے بعد مومنوں کا ذمہ دار، مسلمانوں کا ذمہ دار کون بنے گا، اب کون مسائل کا حل کرے گا۔ اس بات کو لے کر مسئلہ چل رہا تھا، ادھر خبر دی جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق اور ابن خطاب کو کہ ایسا معاملہ چل رہا ہے، آپ دونوں بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری باتیں سوچ رکھی تھی کہ وہاں جا کر کہوں گا، پر میں بولنے ہی والا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے خاموش کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انصاری صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ ذمہ دار چونکہ ہم یہاں کے ہیں تو ہم ذمہ دار رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امیر جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا۔ اب اسی یہ بات چل رہی ہوتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ایسا کرو، یا تو عمر ابن خطاب کو اپنا ذمہ دار بنا لو یا سعد ابن عبادہ کو اپنا ذمہ دار بنا لو۔ اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موجودگی میں نماز کی امامت کا حکم دیا، یعنی جن کو دین کا ذمہ دار بنایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ انہیں دنیا کا ذمہ دار بنا لو؟ سارے لوگ ٹوٹ پڑے اور ایک ساتھ سب نے اسی مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس جگہ کو ثقیفہ بنی ساعدہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میری یہ جو مدینہ اور مکہ کی ویڈیوز تھی اس کا خاتمہ ہوا۔ انشاءاللہ آگے ارادہ اور بھی ہے کہ سیرت کی اور بھی جگہوں کو انشاءاللہ میں ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہنچانے کی اور ہم تمام کو یہاں پر آ کر ان تاریخی مقامات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔